سب سے پہلی بات، قربانی کی شرائط کیا ہیں؟ کون کون سی شرط پائی جائے تو بندے پہ قربانی لازم ہوتی ہے؟ 5 شرطیں ہیں، جس بندے میں 5 شرطیں پائی جائیں گی اس بندے پہ قربانی ہوگی، باقی بندوں پہ قربانی نہیں ہوگی۔ پہلی شرط فرمایا کلمہ پڑھا ہوئے، مسلمان ہو، کافر پہ قربانی نہیں ہوتی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کئی مسلمان ہیں وہ بھی قربانیاں نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے، اینا مال دیتا ہے، اینا مال دیتا ہے، خدا دی قسم نہ لوگوں دے گھر جاؤ، ہفتے کے اندر 3 کلو گوشت آتا ہے، لیکن جو قربانی دے دن آندے کہتے قاری صاحب ساڈے تے فرض ہی نہیں ہے۔ اللہ میرے مصطفیٰ نے دیکھو پورا مہینہ اپنا چولہا نہیں جلایا، لیکن جب میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی بات آئی، میرے مصطفیٰ نے ایک نہیں 2 قربانیاں اللہ دے راج کر چڑھیاں ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو۔ دوسری شرط قربانی کے لیے یہ ہے کہ بندہ عاقل ہو، پاگل نہ ہو۔ پاگل تے قربانی نہیں ہوندی، بلکہ بندہ عاقل ہو۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ فرمایا وہ بندہ بالغ بھی ہو، بڑا ہو، جوان ہو گیا ہو، بالغ ہو گیا ہو۔ چھوٹے بچے پہ قربانی لازم نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ چوتھی شرط یہ ہے وہ بندہ مقیم ہو، اپنے گھر میں موجود ہو، مسافر نہ ہو۔ اور 5ویں قربانی کی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہو، اس بندے کے پاس نصاب کے پیسے ہوں، یا اس کے پاس اتنا سونا ہو، چاندی ہو۔ اگر یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو اس بندے پہ قربانی ہوگی، اس کے علاوہ بندے پہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو جن دوستوں میں یہ قربانی کی شرائط پائی جاتی ہیں وہ لازمی اس کا اہتمام کریں اور قربانی میں لازمی حصہ ملائیں۔ اور بعض لوگ یہ بھی پھر سوال کرتے ہیں کہ ہم اسی تو پہلے قربانی اپنے ابو دی کرنی، امی دی کرنی، دادے دی کرنی، ادھاں دی ساڈی قربانی ہونی نہیں۔ یہ غلط مسئلہ ہے۔ جس بندے دے کول گھر دے وچ پیسے موجود نے اس بندے تے قربانی ہے۔ پہلے اپنی قربانی ادا کرے گا تے ماں باپ دی قربانی ادا ہوئے گی، ورنہ ماں باپ دی قربانی ادا نہیں ہوئے گی۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 قربانیاں کیتیاں، صحابہ نے کیا سنیا تسی تے ایک بھی کر لو تے تہاڈی کیا بات ہے، تو 2 کیوں کیتیاں نے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک قربانی میرے اپنے والوں ہے اور دوسری قربانی میرے غریب امتیاں والوں بن کے آئی ہے۔ دوسری قربانی میں اپنے غریب امتیاں دی طرفوں کیتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا 2 قربانیاں کرتے سن، سونے 2 کیوں؟ فرمایا ایک اپنے والوں، ایک اپنے آقا والوں کیتی ہے۔ 2 قربانی، جس سے توفیق ہے، ہمت ہے، وہ بندہ کرے زیادہ، لیکن سب سے پہلے جس پر فرض ہے وہ بندہ قربانی کرے گا، اس کے بعد وہ اپنی والدہ کا حصہ ڈالے، اپنے والد کا حصہ ڈالے، اپنے دادے کا ڈالے اور مدینے والے کا ڈال لے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ 5 شرطیں ہیں قربانی کے لیے کہ اس بندے پر قربانی ہوگی۔ پھر اگلا سوال ہے قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کے 3 دن ہیں اور 2 راتیں ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ قربانی کے لیے کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہیں اور 2 راتیں ہیں۔ 10 ذی الحجہ دا دن، 11 دا دن تے 12 دا دن، اور 10 تے 11 دی رات۔ 2 راتیں ہیں قربانی کی اور 3 دن ہیں۔ ان 3 دنوں کے اندر قربانی کی جائے گی تو وہ قربانی قبول ہو جائے گی۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ فرمایا 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کے 12ویں ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے اس کا وقت ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی اس کے اندر قربانی کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے گھر سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی قربانی کو قبول فرما لے گا۔ پھر اگلا سوال ہے کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی ہو جاتی ہے، کون کون سے جانور جن کی قربانی نہیں ہوتی؟ اب یہ تھوڑی باتیں توجہ طلب ہیں، ان کو آپ سماعت فرما لیں۔ فرمایا سب سے پہلے بہنگا جانور، جنہیں سے ٹیرا کہنے ہیں، بہنگا جانور اگر ہو کیا اس کی قربانی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ تو فرمایا اگر اس میں کامی والا ہو، بہنگا ہے لیکن بالکل تھوڑا جہا بہنگا ہے، فرمایا ان کی قربانی اگر کرو گے تو قربانی ادا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے گھر چ امید ان کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ پھر اگلا سوال، ایک جانور ہے انہیں خارش پہ گئی ہے، خارش والا کیونکہ بیمار ہو گیا، بیماری والا جانور کی قربانی ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ تو جو خارش والا جانور ہے کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوئے گی؟ تو اس کے بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو خارش اگرچہ پڑ گئی ہے لیکن اس خارش کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوا، بلکہ فربا ہے، موٹا ہے، طاقتور ہے، چاہے وہ اونٹ ہے، چاہے وہ کٹا ہے، چاہے وہ وچھا ہے، چاہے وہ بکرا ہے، چاہے وہ چھترا ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس کو خارش والی بیماری لگ گئی ہے اور کمزور نہیں ہوا تو اگر وہ قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ یہ جو قربانی والے دن ہیں، ان دنوں کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خون بہانے کا عمل ہے۔ خون بہانے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا، کہ جو بندہ قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا۔ اب کئی جانور ہوتے ہیں ان کے کان کٹے ہوتے ہیں، اگر چھترا ہوئے، دمبا ہوئے تو ان کی پچھوں وہ اس کو کیا کہتے ہیں، چکی، وہ کٹی ہوتی ہے، اور کئیوں کے کان کٹے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوئے گی؟ تو
تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ چاہے وہ چکی ہے، چاہے وہ اس جانور کے کان ہیں، اگر یہ چیزیں 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہیں تو ان کی قربانی ہو جائے گی. لیکن چکی ہے، کان ہے، اگر 1/3 سے زیادہ کٹ گئے ہیں تو اس صورت میں ان کی قربانی نہیں ہوگی. پھر کئی جانور ان کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، تو ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر جانور ایسا ہے کہ ان کا سینگ شروع تو نکل گیا، موٹی چو نکل گیا اور ان کا مغز نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو ان کی قربانی ہوئے گی نہیں. لیکن اگر تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے اس کا سینگ، تو تھوڑا جا سینگ ٹوٹن کی وجہ تو اگر قربانی کریں گے تو ان کی قربانی ادا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرما لے گا. ہاں اگر کوئی جانور ان کا پورا پیر ہی کٹیا گیا، ایک پیر ہی ان کا پورا لتھ گیا تو ان کی قربانی ہوئے گی نہیں ہوگی. اگر کسی جانور کا پورا کان ہی کا پورا پاؤں کاٹا گیا ہے تو پورا پاؤں کٹے ہوئے جانور کی قربانی ادا نہیں ہوگی. جانور نے تھان نے 4، گاں دے 4 تھان نے، بکری دے 2 تھان نے. اگر بکری دا ایک تھان دا تھوڑا جا حصہ اگر خراب ہے تو اس کی قربانی کریں گے تو قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر ایک پورا تھن ہی خراب ہے بکری کا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی. اس طرح گائے کے 4 تھن ہیں، 4 میں سے 3 ٹھیک ہیں، ایک تھن خراب ہے. اگر ایک تھن خراب ہے 3 ٹھیک ہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر 2 ٹھیک ہیں 2 تھن خراب ہیں تو اس جانور کی قربانی ادا نہیں ہو